لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي موجود سرمدي مدرك صمدي الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا حسين بن علي عليهم السلام موت فيه خير من حياة في ذل فإني لا أرى الموت إلا حياة إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما صلوات محمد میرے عزیزوں امام حسین علیہ السلام کا یہ مشہور اور معروف جملہ کہ جن دو جملوں میں امام حسین علیہ السلام نے مفہوم عزت و ذلت کو مکمل طور پر بیان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے میرے عزیزوں کہنے کی بات نہیں ہے، جہاں کہیں بھی جلوس ہوتا ہے جلوس کی مجلسوں کا یہی حال ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ جو مجلس پڑھتا ہے بیچارہ مولوی ذبح ہوتا ہے، بہرحال آپ لوگ ظاہری مجمع کو نہ دیکھیے۔ میں شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ فرش خالی ہے تاکہ فرشتے آ کر کے بیٹھے اور طفیل صاحب پڑھے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ امام حسین علیہ السلام نے حقیقت عزت و ذلت کو واضح کیا اور روشن کیا اور فرماتے ہیں موت فی عز خیر من حیات فی ذل، عزت میں مر جانا، عزت کے ساتھ اس دنیا سے چلے جانا یہ بہتر ہے اس حیات سے کہ جس حیات کو ذلتوں و رسوائی کے ساتھ بسر کیا جائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے مولا؟ کیوں عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے؟ کہ فإنی لا أرى الموت إلا سعادة، میں حسین ابن علی عزت کی موت کو سعادت جانتا ہوں، والحیات مع الظالمین الا برما، اور ظالموں استکبار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ذلت و رسوائی جانتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا میرے عزیزوں زندگی بسر کرنا کمال نہیں ہے،
بلکہ انسان اس زاویے پر نگاہ رکھے کہ اپنی زندگی کس راستے میں بسر کر رہا ہے. آیا عزت کے راستے میں بسر ہو رہی ہے اس کی زندگی یا ذلت و رسوائی کے راستے میں بسر ہو رہی ہے؟ میں نے شاید مجلس پڑھا ہے اپنے اسی موضوع میں. میرے عزیزوں، عزت کے معنی لغت میں قوت کے ہیں، غلبے کے ہیں، شدت کے ہیں. عزت مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے بلند مرتبے، رتبے اور درجے پر فائز ہو کہ جہاں تک ذلت و رسوائی پہنچ نہ سکے. اور ایک کتاب میں ملتا ہے کہ میرے عزیزوں، عزت ایک ایسی حالت ہے انسان کے اندر جو اس انسان کو ذلت و رسوائی سے روکتی ہے کہ ذلت و رسوائی اس تک پہنچنے نہ پائے. اور علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان وہ لکھتے ہیں کہ عزت نایابی کے معنی میں ہے، نایاب. اور جب انہوں نے لکھا کہ جب یہ کہا جائے کہ فلاں چیز عزیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شے اس مقام پر ہے کہ اس تک پہنچنا بآسانی مشکل ہے، لہذا اسے عزت کہا جاتا ہے. اور میرے عزیزوں، قرآن نے کہا عزت للہ ہے وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے. اے میرے عزیزو، خداوند متعال نے اپنے رسول کو عزیز بنایا ہے، خداوند متعال نے مومنین کو عزیز بنایا ہے بغیر کسی تمہید کے. اور جب سے خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا، پیدا کیا، دونوں فہرست کو ساتھ ساتھ رکھا. ایک طرف عزیزوں کی فہرست ہے، ایک طرف ذلیلوں کی فہرست ہے. اور ظاہر ہے اگر عزیز لوگ نہ ہوتے ذلیلوں کا پتہ کیسے چلتا؟ توجہ چاہتا ہوں. اس لیے ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. اگر دن ہوتا رات کی قدر نہ ہوتی، نور ہوتا ظلمت کو لوگ نہ پہچانتے، کالے ہوتے تو گوروں کی قدر نہ ہوتی، صرف گورے ہوتے تو کالوں کی اہمیت نہ ہوتی، میٹھا ہوتا کڑوا نہ ہوتا تو ذائقہ نہ ملتا زبان کو. لہٰذا میرے عزیز بہت توجہ چاہتا ہوں، ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. جب سے اللہ نے دنیا کو خلق کیا، ساتھ ساتھ عزیزوں کی فہرست کو بھی رکھا ہے، ذلیلوں کی فہرست کو بھی رکھا ہے، تاکہ عزیز کے ذریعے ذلیل لوگ پہچانے جائیں اور ذلیلوں کے ذریعے عزیزوں کو دنیا پہچانے. دنیا کے سب سے پہلے عزیز انسان کا نام حضرت آدم ہے اور سب سے ذلیل کا نام ابلیس ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا فخرج فإنک رجیم. جو عزیز تھا اللہ نے اسے جنت میں روکا، جو ذلیل تھا اسے جنت سے باہر نکال دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. فخرج فإنک رجیم، تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو بہت ذلیل و خوار ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، پہلے عزیز کا نام دنیا کے آدم، مقابلے میں ابلیس ذلیل. میرے عزیزوں، موسیٰ عزیز تھے اور خدا نے ان کی عزت کا اعلان یہ کہہ کے کہا اننی معکما، اے ہارون موسیٰ، میں خدا تم دونوں کے ساتھ ہوں. یعنی بتلا دیا اگر انسان کو خدا کا ساتھ مل جائے یہی سب سے بڑی عزت ہے انسان کے لیے. موسیٰ کے ساتھ خدا تھا، ہارون کے ساتھ خدا تھا، مگر ان نمائندے خدا کے سامنے جو آیا وہ ذلیل ہوا. اور وہ فرعون تھا، اسے دریائے نیل میں غرق کر کے خدا نے کہا تم ہمارے مقابلے میں آئے تھے، عزیز موسیٰ کے مقابلے میں آئے تھے، لو ہم تمہیں ایک معمولی پانی کے ذریعے مار کر کے بتائیں گے تم بہت بڑے ذلیل تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تم بہت بڑے ذلیل تھے. میرے عزیزوں، موسیٰ عزیز، مقابلے میں فرعون
ذلیل ابراہیم عزیز مقابلے میں نمرود، ذلیل محمد مصطفیٰ عزیز مقابلے میں ابو سفیان و ابو جہل و عتبہ و شیبہ و ولید، یہ سارے مکے و مدینے کے غنڈے اور بدماش جو پیغمبر کے مقابلے میں آئے، انہیں قرآن نے، خدا نے ذلیل کہا ہے۔ محمد مصطفیٰ عزیز ابو جہل و ابو سفیان ذلیل، علی مرتضیٰ اپنے زمانے کے عزیز ترین انسان کامل تھے، اب جو اس عزیز انسان کے سامنے آئے گا وہ ذلیل ہوگا، چاہے آنے والا ہو یا آنے والی ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ علی مرتضیٰ عزیز مقابلے میں آنے والا ذلیل، حسن مجتبیٰ عزیز مقابلے میں معاویہ ذلیل، حسین عزیز مقابلے میں یزید ذلیل، زین العابدین عزیز مقابلے میں ہشام ابن عبد الملک ذلیل، محمد باقر، اللہ نے یہ عزیزوں کی فہرستوں کو بیان کیا، محمد باقر عزیز مقابلے میں ابراہیم ابن عبد الملک ذلیل، جعفر صادق عزیز منصور دوانقی ذلیل، موسیٰ کاظم عزیز مقابلے میں ہارون ذلیل، علی رضا عزیز مقابلے میں مامون ذلیل، محمد تقی عزیز مقابلے میں معتصم باللہ ذلیل، علی نقی عزیز مقابلے میں معتصم باللہ ذلیل، حسن عسکری عزیز مقابلے میں معتصم باللہ ذلیل۔ اور اے میرے عزیزوں، جب آخر میں ان تمام عزیزوں کا وارث آئے گا کہ جس کے ہاتھ میں عزت و شرافت و کرامت کا پرچم ہوگا، جب وہ آئے گا تو اپنے دوستوں کو عزیز بنائے گا، دشمنوں کو ذلیل بنائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اے میرے عزیزوں، آج بھی جو لوگ حسینی فکر رکھتے ہیں، جو لوگ علوی سوچ رکھتے ہیں، جو لوگ کربلائی فکروں کے مالک ہیں، انہوں نے اپنے کو اتنا عزیز اور کرامت و شرافت والا بنایا، اتنا بلند بنایا کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آیا وہ ذلیل ہوا تھا، ہے، ہو رہا ہے، وہ چاہے زمانے کا خمینی ہو یا علی خامنائی ہو یا حسن رسول اللہ ہو یا قاسم سلیمانی ہو، جو ان کے مقابلے میں آیا وہ چاہے ٹرمپ ہو، نتنیاہو ہو، بن سلمان ہو، آل خلیفہ ہو، وہ عزیزوں کی فہرست ہے یا ذلیلوں کی فہرست ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا میرے عزیزوں، امام حسین نے عجیب میسج دیا، موت فی عز خیر من حیات فی ذل، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فإنی لا ارى الموت الا سعادا والحیات مع الظالمین الا برما۔ میں حسین ابن علی موت کو خوشبختی، سعادت و شرافت و کرامت و عزت سمجھتا ہوں، اور ظالموں استکبار کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ذلت و رسوائی جانتا ہوں۔ میرے عزیزوں، کیا کیا جائے کہ عزت حاصل ہو؟ حصول عزت کے عوامل اور اسباب کیا ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب سادہ پانی لیا بیٹا، سادہ پانی، ایک گلاس، ٹھنڈا نہ لانا، اور ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزت کے عواملوں اسباب کیا ہیں؟
کون سا کام کیا جائے، کون سا عمل کیا جائے کہ جس سے انسان عزیز بنتا چلا جائے اور صاحب عزت و شرافت و کرامت ہو جائے؟ کیا کیا جائے؟ بہت سارے وجوہات، عوامل و اسباب حصول عزت کے لیے بیان کیے گئے ہیں. میں اس میں 4-5 کو بیان کروں گا، میرا وقت بھی انشاءاللہ تمام ہو جائے گا. سب سے پہلا جو سبب ہے عزیز ہونے کے لیے کہ اگر انسان عزت چاہتا ہے، اگر انسان مکرم بننا چاہتا ہے، اگر انسان اس دنیا اور آخرت میں عزیز بننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے اپنے رابطے کو خدا سے بہتر بنائے. اپنے رابطے اور رشتے کو خدا سے مضبوط بنائے. جتنا اپنے کو خدا سے مرتبط کرتا چلا جائے گا، عزیز بنتا چلا جائے گا. اے میرے عزیزو، سب سے بہتر رشتے بندگی ہے، رشتے عبد و معبود ہے. اس لیے دنیا کے تمام رشتے تو ٹوٹ جاتے ہیں، مدھم پڑ جاتے ہیں، رشتوں میں درار آ جاتی ہے، مگر عبد و معبود کا رشتہ ایسا ہے جو بڑا مضبوط ہے. تم کافر ہو جاؤ گے مگر میں خدا تمہیں عطا کروں گا. تم زمانے کے فرعون بن جاؤ گے مگر میں تمہیں رزق دوں گا. عبد و معبود کا جو رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے. لہذا انسان اگر عزیز بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے اپنے رابطے کو خدا سے بہتر بنائے. اور سب سے بہتر رشتہ میں نے اب عرض کیا، سب سے لا بیٹا دے دو صلوات پر محمد. سب سے بہتر رشتہ اور سب سے مضبوط رشتہ یہی عبد اور معبود کا رشتہ ہے میرے عزیزوں. اور یہی انسان کی عزت ہے کہ اپنے کو عبد خدا بنا دے، اپنے کو اللہ سے منسلک کر دے. حقیقی عزت اسی میں ہے کہ انسان خدا کا ہو جائے. خدا کا بندہ بننے میں عزت ہے، دنیا کے بندے بننے میں ذلت و رسوائی ہے. میرے عزیزو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ معصومین علیہ السلام کی حدیثیں اور فرمان موجود ہے کہ جہاں پر یہ ملتا ہے کہ انسان جتنا اپنے کو خدا کی بارگاہ میں گراتا جائے گا اتنا اسے خدا اٹھاتا جائے گا، عزیز بناتا جائے گا. لیکن یہ دنیا کی بارگاہ کا میرے عزیزوں، یہ خصوصیت دنیاوی بارگاہوں کی، جتنا انسان بادشاہ دنیا کے سامنے سر کو جھکاتا ہے اتنا بادشاہ اس کو دباتا جاتا ہے، اتنا ذلیل و رسوا کرتا جاتا ہے. مگر یہ الہی بارگاہ کا تر امتیاز ہے، جتنا بندہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا جاتا ہے اتنا خدا اسے اٹھاتا جاتا ہے. اور معصوم فرماتے شب دعا جمعہ میں یہ دعا ہے، اے میرے معبود، اگر تم نے مجھے اٹھا دیا دنیا کی کوئی طاقت مجھے گرا نہیں سکتی ہے، اور اگر تو نے مجھے گرا دیا دنیا کی کوئی طاقت مجھے اٹھا نہیں سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور اسی چیز کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا حقیقت عزت کو. کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. علی جیسا حجت خدا، انسان کامل، معصوم امام، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول، وصی رسول، یہ کہتا ہوا نظر آئے، کفا بعزا ان اکون لک عبدا. اے میرے اللہ، مجھ علی کے عزت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. علی کی عزت کے لیے بات کافی ہے، میں تیرا بندہ ہوں. وَكَفَى بِفَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور مجھ علی کے فخر کے لیے یہی بات کافی ہے، تو میرا اللہ ہے، تو میرا رب ہے. أَنْتَ كَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ. اے میرا معبود، میں جیسا رب چاہتا تھا ویسا تجھے رب پایا، اب تو مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انسان اگر
عزت چاہتا ہے خدا سے اپنے کو مرتبط کرے. اور اسی چیز کی طرف میرے عزیزوں امام حسین بھی فرماتے ہیں خدا بہت توجہ چاہتا. عجیب جملہ ہے, خدایا تیری بارگاہ میں میری ذلت و خواری واضح اور روشن ہے. اے میرے اللہ, میں اپنے کو عزت مند کیسے سمجھوں جبکہ تیری بارگاہ میں ذلیل و خوار ہو کر کے کھڑا ہوں. دیکھ رہے ہیں کیسے عزت مند سمجھوں. اب اس کے بعد جو جملہ میرا عزیز بھرپور توجہ چاہتا ہوں, اے میرے اللہ میری ذلت و خواری اور رسوائی تیری بارگاہ میں واضح ہے. اے میرے معبود, میں اپنے کو عزت مند کیسے سمجھوں جبکہ تیرے سامنے ذلیل اور رسوائی کے ساتھ میں کھڑا ہوں. اور اے میرے اللہ, میں حسین ابن علی احساس عزت کیسے نہ کروں جبکہ تو نے مجھے اپنے سے منسوب کر لیا ہے. سلام احساس عزت کیسے نہ کروں جبکہ تو نے مجھے اپنے ساتھ منسوب کر لیا ہے. پہلا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے کو مرتبط کرے خدا کی ذات سے. دو, خود شناسی, انسان اپنے کو پہچانے میں کیا ہوں. عزیز بننا چاہتے ہو تو پہچانو ان صفات کو, ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے وجود کے اندر رکھا ہے. معصومین کے فرامین کے مطابق میرے عزیزو جب انسان خود شناس ہو جائے گا, جب انسان اپنے کو پہچان لے گا تو کبھی بھی اپنے کو معصیت اور گناہ سے آلودہ نہیں کرے گا. اگر اپنے کو پہچانو اپنے کو. اگر عزیز بننا چاہتے ہو, عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے وجود کو پہچانو, اپنے کو پہچانو تم کون ہو. جب اپنے کو پہچانو تو کہ میں عبد خدا ہوں, میں اشرف مخلوقات ہوں, تاج کرامت کا حقدار میں ہوں, جنت کا مستحق میں ہوں, غلام علی میں ہوں, عزادار حسین میں ہوں. جب پہچان جاؤ گے اپنے کو, اب اگر کوئی غلام علی ہے, کوئی عزادار حسین ہے, کوئی عبد خدا ہے, اب وہ گناہ سے قریب نہیں جائے گا. اور جن لوگوں نے اپنے کو پہچانا میں علوی ہوں, میں محمدی ہوں, میں حسینی ہوں, تو کوئی ایمان کے 10ویں درجے فائز ہو گیا, کوئی 9ویں درجے فائز ہو گیا. اور جن لوگوں نے اپنے کو اتنا بلند کیا اور اپنے وجود کو پہچانا, حسین نے ان پر فخر کیا. اے میرے اللہ, جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل. اپنے کو پہچانو کہ میں کون ہوں اگر عزت چاہتے ہو تو. 3, اے میرے عزیزوں, نسب ایک ایسا سبب اور عمل ہے عزت کے حصول کے جو سب سے اہم ہے. خاندانی نسب, خاندانی شخصیت, آباء و اجداد کا عزیز خاندان سے رشتہ رکھنا, تعلق رکھنا, یہ حصول عزت کے اہم ترین عوامل میں سے ہے. لہذا آپ امام حسین کو دیکھیں, متعدد مقام پر امام حسین نے اپنا تعارف اپنے خاندان کے ذریعے کرایا, اپنے آباء و اجداد کے ذریعے کرایا ہے امام حسین نے. اور خاندان نبوت سے منسلک ہونے کو اپنے لیے عزتوں, شرافتوں, کرامت جانا ہے امام حسین نے. لہذا ولید کے دربار میں جب امام حسین نے میرے عزیزوں اپنا تعارف کروایا, یہ کہہ کے دیکھو ہم عزیز لوگ ہیں, اپنے خاندان کے ذریعے اپنی عزت کا اعلان کیا, اپنے آباء و اجداد کے ذریعے اپنے عزیز ہونے کا اعلان کیا, اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ولید کے کہتے ہیں حسین ابن علی ایھا الامیر, اے امیر, اے ولید, انا اہل بیت النبوہ, میں حسین ابن علی اہل بیت نبوت میں سے ہوں.
ومعدن الرسالہ، ہم معدن رسالت ہیں، ہم مخزن رسالت ہیں، جہاں سے رسالت کی کان پھوٹتی ہے وہ جگہ ہم ہیں۔ ومختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جہاں پر ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، خدا نے دنیا کا آغاز ہم سے کیا اور اختتام دنیا کا ہمارے ہی اوپر ہوگا۔ ویزید رجل فاسق، یزید کو سمجھو، اپنے کو اعلان کیا میں کون ہوں، میری خاندان کیا ہے، میرے آباء و اجداد کیسے ہیں، میں کہاں کا پلا بڑا ہوں، اور یہ کہہ کے اعلان کیا میں اہل بیت نبوت ہوں، میں معدن رسالت ہوں، میں مختلف الملائکہ ہوں۔ ہمارے اوپر اللہ نے دنیا کا آغاز کیا، ہمارے اوپر انجام دنیا ہوگا۔ وہ یزید رجل فاسق شارب الخمر، یزید ایک فاسق آدمی ہے، شراب کو پیتا ہے۔ قاتل النفس المحرمہ، نفس محترم کا قتل کرنے والا یزید ہے۔ معلن بالفسق، اور فسق و فجور کے ساتھ کھیلنے والا یزید ہے، بندروں کے ساتھ کھیلنے والا یزید ہے۔ جب اپنے حسب و نسب کا اعلان کیا تو ساتھ ساتھ یزید کے نسب کا بھی اعلان کیا، تاکہ حسین کی عزت کا اعلان ہو جائے، یزید کی ذلت کا پتہ چل جائے۔ جب اعلان کر دیا تو عجیب نعرہ بلند کیا دربار یزید میں، مثلی لا یباؤ مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، اگر یہیں پہ خاموش ہو جاتے نہیں پھر کہتے ہیں کہ وَلَٰكِن نُصْبِحُ تَصْبِحُونَ، ہم بھی صبح کریں گے تم بھی صبح کرو گے۔ وَنَنظُرُ وَتَنظُرُونَ، ہم بھی غور و فکر کریں گے تم بھی غور و فکر کرو۔ اینا احق بالخلافت والبیع، کس بات کے اوپر غور؟ بیعت کا زیادہ حقدار کون ہے، خلافت کا زیادہ حقدار کون ہے، میں حسین ابن علی یا یزید؟ دیکھ رہے ہیں، لہذا حسین نے اپنے نسب کو اپنی عزت و شرافت و کرامت کا ذریعہ سمجھا ہے، اور جگہ جگہ پر تعارف اپنے آباء و اجداد کے ذریعے کیا ہے۔ یہ میرے خیال میں عزیزو تین میں نے عوامل عزت بیان۔ چوتھا، تربیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے عزیز ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ عزت مند ہونے کے لیے تربیت اور ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تربیت اور ماحول میرے عزیزوں شخصیت کی تعمیر اور تباہی دونوں میں اہم کردار رکھتے ہیں، دونوں، تربیت اور ماحول۔ گھر کا ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے، تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ جب یہ ہوگا، چونکہ دونوں چیزیں بڑے اثر رکھتی ہیں، یہی شخصیت بناتی ہے، سنوارتی ہے، اور یہی بگاڑتی بھی ہے تربیت اور ماحول۔ خاص طور سے خاندان، ماں باپ کی تربیت، بزرگوں کی تربیت، گھر کا ماحول، یہ بڑا اثر کرتا ہے بچوں کی شخصیت کے اوپر، اسے عزیز بنائے، سماج اور معاشرے میں یہ ذلیل انسان بنا کر کے پیش کرے۔ تربیت اور ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ لہذا امام حسین نے، میرے عزیزوں بہت توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر کی تربیت کے ساتھ ساتھ، چونکہ پیغمبر نے تربیت کیا ہے امام حسین کی، امام حسن کی، پیغمبر کے زیر تربیت پلنے اور زہرا کی گود میں پلنے اور بڑھنے کو اپنے لیے شرافت و عزت کا ذریعہ سمجھا ہے۔ لہذا اسی ولید کے دربار میں جیسے ہی آئے تو اطلاع ملی کہ امیر حاکم شام واصل جہنم ہو گیا۔ امام حسین کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّا مَا سَأَلْتَنِي مِنَ الْبَيَّةِ، اور ولید جو تم نے ہم سے بیعت کا سوال کیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حسین نے جو جواب دیا، حسین کے اس جواب سے ہویت اور عزت حسین چھلک رہی ہے، شخصیت حسین، معرفت حسین، حسین کے وجود، حسین کی عزت و شرافت حسین کے اس جملے سے چھلک رہی ہے اور عیاں ہو رہی، روشن ہو رہی ہے۔ تم نے جو سوال کیا بیعت کے بارے میں، فَإِنَّ مِثْلِي لَا يُعْتِ بَيْعَتُهُ سِرًّا، مجھ جیسے کی بیعت پوشیدہ طور پہ ہو یہ بہتر نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں، مجھ جیسے کی بیعت چھپے طور پر ہو نہ،
مجھ جیسے کی بیعت چھپے طور پر لی نہیں جاتی ہے. وَإِنِّي أَرَاكَ تَجْتَزِعُ بِهَا مِنِّي سِرًّا, اور اے ولید تمہارے بارے میں یہ دیکھ رہا ہوں تم بھی اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ مجھ جیسے کی بیعت چھپے طور پر ہو. دیکھ رہے ہیں, مجھ جیسے کی بیعت کون ہے؟ حسین. کس نے پالا؟ محمد مصطفیٰ نے. کس نے پروان چڑھایا؟ علی مرتضیٰ نے. کس نے دودھ دیا؟ فاطمہ زہرا. مجھ جیسے کی بیعت خاموشی سے ہو, اندھیرے میں ہو, پوشیدہ طور پہ ہو, یہ زیب نہیں دیتا, اور تم بھی اس بات کو کافی نہیں سمجھو گے. ان تظہرها علی رؤوس الناس علانیہ, مگر یہ کہ یہ بیعت ملأ عام میں ہو, لوگوں اور پبلک کے سامنے ہو, تاکہ دنیا والے دیکھیں کون کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کون کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. تربیت میرے عزیزوں یہ بہت اہم, خاندانی. لہذا امام حسین نے اس کی طرف بہت اشارہ کیا ہے. اسی جب مدینے سے نکلے تو جگہ جگہ پر حسین نے اپنے قیام کے ہدف اور مقصد کو بیان کیا, اپنے نظریے, اپنے آئیڈیالوجی کو حسین بیان کرتے جا رہے دنیا والوں کو. اور ایک مرتبہ اپنی تربیت, پرورش, ماں کی آغوش, پیغمبر تربیت کی اشارہ کرتے ہوئے اور یزید کی تربیت کی بھی اشارہ کیا. اور اس جگہ فرماتے ہیں ان الدعی وابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. مجھے نابکار ابن نابکار نے, مجھے بےہودہ ابن بےہودہ نے, مجھے ناہنجار ابن ناہنجار نے دو راستوں کے درمیان لا کر کے کھڑا کر دیا ہے, یا موت یا ذلت و رسوائی. مگر ہیہات من الذلہ, حسین سے ذلت بہت دور ہے. میرے عزیزوں, حسین نے میسج دیا اور یہ کہا ماؤں کی پاک آغوش اور آباء و اجداد کی بہترین تربیت, ان کے پاک و پاکیزہ اور باغیرت صلح مجھ حسین کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ قتل ہونے کے بجائے گھٹیا آدمی کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں. سر تسلیم خم کر دوں. ماں کی پاک آغوش اور آباء و اجداد کی باغیرت اور طیب الطاہر صلب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ قتل ہونے کے بجائے ایک مست اور گھٹیا آدمی کے سامنے ہم سر کو جھکا نہیں. ہم سر تو کٹا سکتے ہیں مگر سر جھکا نہیں سکتے. اور اسی طرح اشارہ کیا خواجہ معین الدین چشتی نے, شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقا کی بنائے لا الہ است حسین. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. بس میرے عزیزوں, یہ باعزت گھرانہ ہے, یہ دنیا کے عزیز ترین لوگ ہیں, مگر لوگوں نے ان کو نہیں پہچانا اور نہ ان کے عزت کا خیال کیا. کربلا میں سب کچھ ہو گیا تھا صاحب, حسین کو قتل کر دیا تھا بس تھا, مگر ان کا پیٹ نہیں بھرا. گھر میں آگ لگا دی, ابھی بھی نہیں صبر ہے, ابھی بھی نہیں صبر ہے. سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لیا, ابھی بھی اکتفا نہیں کیا. بیمار کے نیچے سے بستر کو چھین لیا, ابھی بھی صبر نہیں کیا. بچیوں کے رخسار پہ تماچے مارے گئے, ابھی بھی اکتفا نہیں ہے. سکینہ گوشوارے چھین لیے گئے, ابھی بھی صبر نہیں ہے. دامن میں آگ لگا دی گئی, ابھی بھی صبر نہیں ہے. یہ عزیز ترین لوگ تھے. لہٰذا آپ دیکھیں جناب زینب نے اپنی عزت کا کس طرح سے اعلان کیا ہے. جب سارے خیمے جل گئے اور ایک خیمہ بچا رہ گیا تو زینب دوڑی ہوئی آئی بیمار کے پاس, میرے لال تم امام وقت ہو, یہ بتاؤ اپنی عزت
اپنی شرافت و کرامت کو بچانے کے لیے ہم اسے آگ میں جل جائیں یا باہر نکلیں؟ تم امام وقت کا پھوپھی اماں جان کو بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکلیے۔ جن کو کبھی سورج نے برہنہ سر نہ دیکھا ہو، کیا ہو گیا کربلا میں ان عزیز خاندانوں کے ساتھ؟ میرے عزیزوں، مگر سیدانیہ اسلام کے لیے، مصلحت دین کے لیے، خدا کے دین و مذہب کے لیے بچانے کے لیے، قیام حسین کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے زینب بے مخمو چادر خیمے سے نکلتی ہے۔ یہیں پر اکتفا نہیں ہوا، بلکہ 11 محرم کو اس خاندان عصمت و طہارت کے مستورات اور مخدرات کو رسم بستہ کیا گیا اور بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ بے کجاوہ اونٹوں پر پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، مگر آدمی تصور کرے اونٹ کی سواری، وہ بھی بے کجاوہ، وہ بھی صنف ناسوس تعلق رہنے والی عورتیں، ان کو بٹھایا جائے، وہ بھی پس گردن ہاتھ بدے ہو، ہاتھ بدے ہو۔ اس طرح سے قافلہ ایک بیمار کی قیادت میں لے جایا گیا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ جب یہ عزیز ترین لوگ لٹے ہوئے بازار کوفہ پہنچے، جب یہ بھوکا اور پیاسا قافلہ بازار کوفہ پہنچا تو لٹا ہوا قافلہ عصمت و طہارت کا، یہ عزیز ترین لوگ تھے دنیا کے، جب بازار کوفہ پہنچے تو شہزادی زینب کا اونٹ ایک ایسے گھر کے قریب رکا کہ جس گھر کے چھت پر کچھ عورتیں تماشا دیکھ رہی تھی۔ چونکہ اعلان ہوا تھا خوارجیوں کا قافلہ آ رہا ہے، باغیوں کا معاذ اللہ قافلہ آیا ہے کہ جن لوگوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کیا تھا اور خروج کیا تھا۔ بازار کوفہ سجا ہوا، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ زرق و برق لباس پہن کر کے ان عزیز ترین لوگوں کو بے مخمو چادر دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس گھر کے چھت پر بھی عورتیں تماشا دیکھ رہی تھیں۔ اس میں ایک مومنہ تھی، اس کی نگاہ پڑی کہ اس قیدی کی آغوش میں جو بچی ہے وہ بڑی پیاسی معلوم ہو رہی ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑی پیاسی معلوم ہو رہی ہے۔ نزدیک آئی اونٹ کے اور کہتے ہیں قیدی، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری بچی جو تمہارے آغوش بہت پیاسی معلوم ہوتی ہے۔ کہا ہاں بہت پیاسی ہے۔ اتنا سننا تھا صاحب، دوڑی ہوئی گھر میں گئی اور پانی کا پیالہ لے کر کے آئی، ایک مرتبہ جناب زینب کو دیا، کہا قیدی اے بی بی لو یہ پانی کا پیالہ لو، اب اپنی پیاسی بچی کو پلا دو، مگر یاد رکھو جب تمہاری بچی پانی پی لے تو میرے لیے کچھ دعائیں کرا دینا۔ جیسے یہ سنا زینب نے کہا سکینہ بیٹا پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کراؤ۔ اے مومنہ تمہاری دعا کیا ہے؟ کہے قیدی اپنی بچی سے کہہ دو کہ دعا کر دے کہ جس طرح سے یہ قیدی اور یتیم ہوئی ہے میرے بچے قیدی اور یتیم نہ ہو۔ ارباب عزا، سکینہ نے شام غریبہ کا جلا ہوا دامن اٹھایا، اے میرے معبود تجھے میری یتیمی اور قیدی ہونے کا واسطہ، جس طرح سے میں یتیم اور قیدی ہوئی ہوں اس کے بچے یتیم اور قیدی نہ ہو۔ زینب کہتی مومنہ تمہاری اور دعا کیا ہے؟ کہ بس ایک اور دعا کرا دو اپنی بچی سے کہ مجھے جلد از جلد شہر مدینہ جانا نصیب ہو جائے۔ ارباب عزا، زینب کے دل پر عجیب کیفیت گزری، وطن کا نام سنا، زینب گھبرا گئی، زینب تڑپ گئی۔ مدینے جا کے کیا کرو گی؟ مدینے کس محلے میں جانا چاہتی ہو؟ کہ محلہ بنی ہاشم میں، محلہ بنی ہاشم میں۔ اب زینب گھبرا گئی، یہ تو لگتا ہے کوئی جاننے والی معلوم ہوتی ہے، یہ بتاؤ محلہ بنی ہاشم میں کس سے ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ کہاں پر جانا چاہتی ہو؟ کہاں پر کس سے ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ مومنہ کہتی ہے قیدی وہاں پر میرا شہزادہ حسین رہتا ہے، وہاں پر میرا مولا حسین رہتا ہے۔ ارباب عزا، اب زینب سمجھ گئی یہ کوئی اپنی ہے۔ زینب تو پہچان رہی تھی ارباب عزا، یہ میں نے پڑھا تو نہیں ہے مگر
مگر ذاکر لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ زینب نے اس کا پوچھا یہ بتاؤ اور وہاں پر کوئی تمہارا رہتا ہے؟ کہا ہاں وہاں پر میری شہزادیاں بھی رہتی ہیں۔ کہا بتا سکتی ہو تمہاری شہزادیوں کے نام کیا ہے؟ ارباب ازا کتنی عزیز ہے زینب اس مومنہ کے نگاہ میں، کتنی عزت مند ہے زینب اس مومنہ کے نگاہ میں۔ وہ مومنہ کہتی ہے قیدی میری شہزادی ایسی نہیں ہے کہ میں اس کا نام یہاں پر لوں۔ جیسے یہ کہا زینب کہتی ہے مومنہ اگر تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچانے گی۔ اے میرا عزیزو جو مومنہ نام لینا پسند نہ کرے اس کے تصور میں نہیں ہو سکتا کہ کہاں میری شہزادیاں، کہاں عزیز ترین لوگ اس بازار کوفہ میں آ سکتے ہیں۔ کہا قیدی کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں نے اپنی شہزادی کی برسوں خدمت کیا ہے، اگر میں نہیں پہچانوں گی تو کون پھر پہچانے گا؟ تصور میں بھی نہیں رہا ہوگا حبیبہ کے کہ شہزادی یہاں پہ ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا، اے ام حبیبہ ارے پہچانو میں تمہاری زینب ہوں، وہ دیکھو نیزے پہ تمہارے حسین کا سر ہے۔ اے حبیبہ میرا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، میرا بھیا پیاسا مار ڈالا گیا، اسی کی بچی میرے آغوش میں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پاک پردگار عالم تجواز سے محمد وآل محمد کا ہمارے اس مجلس کو اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، جہاں جہاں مومنین کی جان مال عزت آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، مومن کی تعداد و قوت میں ان کے مال و دولت میں روز بروز اضافہ فرما۔ اللہ ہمارے پڑھنے اور آپ کے سننے اور بانیان جلوس و مجلس کی کاوشیں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پاک پروردگار عالم ہماری اولاد النسل کو قیامت تک کے لیے علوی فاطمی حسینی قرار دینا۔ میرے اللہ ہم لوگ جب تک زندگی میں زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھنا، مرنے کے بعد جوار معصوم جگہ اور آخر میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ میرے اللہ جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، اسے دشمنوں کے اوپر فتح و غلبہ و کامرانی عنایت فرما۔ دشمنان اسلام و تشیع بالاخص امریکہ اسرائیل کو ذلت و رسوائی کے ساتھ نیست و نابود فرما۔ معبود ان عرب منافقین اور اسرائیل و امریکہ کے شر کو، ان کے نفاق کو، ان کے مکر و حیلے کو انہی کی طرف پلٹا دے۔ پاک پروردگار عالم رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنہئی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ میرے اللہ تیری بارگاہ میں سب سے بڑی اور اہم دعا یہ ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے صاحب، ہمارے سید سردار منتقم خون حسین امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کے بہترین اعوان انصار میں شمار فرما۔ مولا کی دل و قلب کو ہم سے راضی خوشنود بنا۔ اللہ ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا تو اور ہمارا مولا ہم سب کو دیکھنا چاہتا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔